السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امیر اسلام اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے انتہائی معزز فاضل علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک معروف دینی شخصیت ہیں، سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، خطیب فیصل مسجد، ایک جانی پہچانی معتبر شخصیت علمی حلقوں میں اور ذرائع ابلاغ میں پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا سید ریاست حسین شاہ صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم۔ مولانا ماشاءاللہ نوجوان دینی اسکالر ہیں اور اہل علم میں اسی عمر میں اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام مرتبہ دیا۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج کے فضائل اور اسباق۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح آغاز ہم اسی سے کریں گے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ وہ حج بیت اللہ کا سفر کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال حج جیسی عظیم سعادت جن کے حصے میں آ رہی ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول بنائے۔ آمین۔ ناظرین، یہ حج جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں پر ایک مرتبہ فرض کیا ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ فرض کیا اپنے بندوں سے پیار اللہ تعالیٰ کو، کہ یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، دین اسلام کا ایک رکن ہے اور تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ بار بار اگر لوگ جائیں، فرض کر دیا جاتا تو شاید مشکل ہوتی، تو اللہ کی رحمت کہ زندگی میں وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر ایک مرتبہ جائے۔ اور جانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، جو ہم نے پروگراموں میں اشارہ بھی کیا، کہ انسان کے اندر کی تڑپ، اس کے اندر جانے کا ایک جذبہ، اس گھر کا طواف کرنے کا ایک اس کی تمنا، اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ پھر وہ اس کے گھر کی طرف جا سکتا ہے۔ اور ہمیشہ میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے یا اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دیتا ہے کہ اپنے گھر آنے کی۔ اب یہ بندے پہ منحصر ہے کہ وہ اس موقع کو اویل کر لے، اپرچونٹی کو اویل کر لے، یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ اس کو ضائع کر دے۔ اویل اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ حج پر جانے سے پہلے ان تمام حدود و قیود کو، ان تمام شرائط کو، ان تمام چیزوں کو دیکھے، سنے، پڑھے اور اہل علم سے سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیسے فرمایا اور آپ نے کیسے طریقہ حج کرنے کا سکھایا، اور پھر ان آداب و شرائط کو وہاں پورے سفر حج میں ملحوظ خاطر رکھے، تو انشاءاللہ العزیز پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی بشارت دی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس دن پیدا ہوا ہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے۔ لیکن اگر وہ رسمی طور پر گیا ہے، حج کے آداب بھی نہیں سیکھے ہیں، حج کے فضائل سے بھی واقف نہیں ہے، حج نے کیا کچھ ہمیں سکھانا ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر حال میں کام آتی ہے، لیکن پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا خیال رکھا، اس لیے کہ حج کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہاں حج بہت کچھ سکھاتا بھی ہے۔ لیکن انسان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاق حسنہ کے بہترین اس کے تکمیل کا یا اس کے یعنی اظہار کا جو مظہر ہے، وہ حج کا ایک سفر ہے جس میں صبر ہے، جس میں مشقت ہے، جس میں عاجزی ہے، لوگوں کی خدمت ہے، مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، کتنی چیزیں، جھوٹ سے وہ بچتا ہے، گناہ سے وہ بچتا ہے، ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر حج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، توحید خالص کا مظہر ہے، امت کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔
امت کی وحدانیت کا مظہر ہے. یہ کتنے اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اور پھر فضائل تو خیر ان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عبادت کہ جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوں تو رب کائنات فخر کریں اس بات پر، اور سب کچھ جاننے کے باوجود کہ علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود فرشتوں سے پوچھیں کہ بندے کیا چاہتے ہیں مجھ سے، پھر اعلان فرمائیں ان کے لیے. تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ اکبر. آج ہم اسی حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب حج کا موضوع آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں ایک تڑپ اور خلش پیدا ہوتی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے یہ الفاظ جو کچھ جذبات کی شکل اختیار کرتے ہیں، شاید یہ بھی اسی تڑپ اور تمنا کا ایک اظہار ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس قافلے میں شریک ہوں. تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور مواقع بھی نصیب فرمائے. تو میں گفتگو کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب سے کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ابتدائی گفتگو کی ہے، تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو اتنی اہم ترین عبادت ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت مختصر سی ارشاد فرمائیں تاکہ کچھ مسائل پہ بات کر لیں. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میاں صاحب، حج ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں انسان کا سارا جسم، اس کے افکار و نظریات اور اس کے وسائل مصروف عمل ہوتے ہیں. جی. حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے مخصوص ایام میں مخصوص حالات و کیفیات کے ساتھ بیت اللہ کا رخ کرنا. تو حج بیت اللہ کے ارادے کا نام ہے جو اللہ کا گھر ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان، اہل اسلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے، اور یہ دعوت حسب استطاعت زندگی میں ایک بار فرض ہے. جی. اس کے علاوہ نفل ہے. تو حج رکن اسلام ہے. کتاب و سنت اور اجماع امت کا اور عملی تواتر اس بات پر شاہد ہے. جی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق ذوق نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہ جو 5 دن حج میں گزرتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین عملی ذریعہ ہے. اور اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ حج گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. جی. وسیلہ معیشت ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے. جی. اگرچہ آج کل کے خراجات کی روشنی میں 10 لاکھ سے 20-22 لاکھ کم از کم خرچہ آتا ہے. جی. جی. لیکن اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو اس میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی. جی. جی. اور یہی اصل میں خرچہ جو انسان کی آخرت میں جا کر بیلنس کے طور پہ جمع ہو رہا ہے. جی. اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، اس کی صحت بھی صرف ہوتی ہے، اور دیگر صلاحیتیں بھی. جی. تو یہ حج صبر، تحمل، ٹالرنس کا نام ہے. اور حج کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. اور میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے نوجوانوں کو بالخصوص یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو مالی اور جسمانی استطاعت عطا کی ہوئی ہے، جی. تو میرے اس نصیحت کے نوجوان اور ان کے والدین بھی سامنے مد نظر ہیں کہ نوجوانوں کو، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، جی. ان کو اس فریضہ اسلام سے عہدہ برا کرنے کے لیے ہر ممکن پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے. جی. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ زندگی کے سارے جنجال ختم ہو جائیں، اور جب انسان کمزور پڑ جائے، ہڈیاں گدا اس کا جواب دے جائیں، اور صحت بھی چلنے کے قابل نہ رہے، تو اس وقت کہتے ہیں حج پہ چلیں. جی. تو اس وقت وہ لطف اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو ہم حج کو اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں شامل کریں اور اولیات میں اس کو رکھیں. جی. اور وہ والدین میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں
جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور وہ اپنے ان وسائل کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں حج کروانے کی صورت میں. اللہ اکبر. یعنی آج کل گرمیوں کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے, سمر ویکیشن ہے. جی جی. تو اس طرح کے جو اصحاب وسائل لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے دینی اخلاقی مستقبل کے لیے عمرہ اور حج کو فروغ دیں, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے علاقوں کا رخ کریں, سیر و تفریح کریں. تو حج جو ہے یہ ایک روحانی سیر و تفریح ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک وضاحت اس میں تھوڑی سی اگر ہو جائے پروگرام میں. ایک عمومی طور پر جو ہے نا اہل علم کے ہاں تو شاید ایسی بات نہ ہو, عام دیہاتی معاشروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, بیٹے ہیں, شادیاں ہو گئیں, الگ ہو گئے, ان کے وسائل ہو گئے, وہ صاحب استطاعت ہو گئے. اگر وہ حج کر لیں تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں, وہ کہتے ہیں ماں باپ نے کیا نہیں ہے, اولاد نے پہلے کیوں کر لیا, تو پہلے ان کو کروانا چاہیے تھا. ایک کہہ لیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مظہر ہے. جی. یہ اولاد کا والدین کے لیے ایک جذبہ خدمت ہے, جی. جذبہ احترام ہے. جی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر والدین کو وہ کروا دیں حج, جی. جی. یہ بر الوالدین میں شامل ہوگی, ان کو جی. انشاءاللہ ثواب ملے گا. جی. لیکن اگر والدین اس کنڈیشن میں نہیں ہیں, جی. جی. وہ نہیں جا سکتے, کوئی شرعی عذر ہے, جی. جی. تو پھر شریعت میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ اولاد والدین سے پہلے حج نہیں کر سکتی, عمرہ نہیں کر سکتی. جی. اگر اولاد والدین کو ساتھ لے کر جائے جی. تو اسے دوہرا اجر ملے دوہرا گا, اجر ملے گا. جی. تو یعنی زیادہ ثواب ہوگا. ہاں جی. لیکن اگر وہ خود کر لیں تو اس میں کوئی نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, شرعاً کوئی وہ ہمارے قباحت ایک نہیں ہے. میں نے مشہور ہے. ہاں جی. نہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی, اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک یا اس سے بھی زیادہ تک کا جو بتایا ہے نا, وہ حج کی مختلف کیٹیگریز ہو گئی ہیں. اصل میں ایک عام حاجی جو ہے نا وہ تو 10-12 لاکھ میں کر لیتا ہے, پھر وی آئی پی حاجی ہوتے ہیں, ان کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, پھر وی آئی پی حاجی ہوتے ہیں, ان کا اس سے جتنا گڑ اتنا میٹھا. میرے خیال میں حج کے مناسک تو ایک جیسے سارے ادا کرتے ہیں. ہاں جی. 5 دن وہ وہاں اسی جگہ رہتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا جی. باقی لشفہ جو ہے نا یہ تو دکھاوا ہے کہ سہولیات میں نے وی آئی پی حج کیا اور میں نے وی آئی پی حج کیا ہے. اس لیے حج کو حج کی نیت سے کرنا چاہیے جا کر, اور سہولتیں بھی ایک جیسی کم بیش سب کے پاس وہاں میرے خیال میں ہوتی ہوں گی, چونکہ وہی ایئر لائن ہے جس پہ جانا ہے, وہی ایئر لائن جس پہ آنا ہے, اور 5 دن وہاں پہ مینا, عرفات, مزدلفہ میں ایک جیسے گزارنے. اگر وہاں پہ بھی کوئی سمجھے کہ جی میں ہر جگہ اپنا ایئر کنڈیشن سر پہ اٹھا کے پھروں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں حج کو حج ہی کی رہنا دینے چاہیے. اس میں یہ کلاسیفیکیشن اور کیٹیگرائز جو ہے نا, اس سے سعودی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ڈسکریج کرے, اور حجاج کرام کو خود بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے, اس کی رضا جوئی کے لیے جانا ہے, اس کی خوشنودی کے لیے جانا ہے, نہ یہ کہ اپنے آپ کو سہولتیں دینے کے لیے جانا ہے. جی مولانا کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ حج فرض کے لوگوں پر ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ماں باپ کو بھی پہلے کروا دے تو ٹھیک ہے, بچے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تو فرضیت کا اصل معیار کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. بنیادی طور پر حج کی فرضیت کے لیے, حج کے وجوب کے لیے جو شرائط ہیں, اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان پر فرض ہے. جی. غیر مسلم ایک نہیں پوری زندگی حج کرتا رہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. جی جی. اور نہ ہی اس کے اوپر فرض ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو. اگر کوئی مجنون ہے جی تو اس کا حج, اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. جس طرح دیگر احکامات کا وہ پابند نہیں ہے, اسی طرح حج کا پابند بھی نہیں ہے. جی. اسی طرح وہ بالغ ہو, اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. جی جی. لیکن اگر بلوغت سے پہلے کوئی بچہ حج کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا, اس کو بھی ملے گا, اس کو لے جانے والوں کو بھی ثواب ملے گا. جی. لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت رہتا ہے تو اس پر یہ حج باقی ہوگا. جی. یعنی اس کا بلوغت سے پہلے کیا گیا حج اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا, فرضیت کی ادائیگی نہیں ہوگی. صحیح بات. جی. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو. جی. کیونکہ غلام اگر حج کرتا ہے تو حج کا ثواب تو اسے بھی ملے گا, لیکن اس کا یہ حج اس کی فرضیت کے لیے کافی نہیں ہوگا. اگر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو آزاد ہونے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. جی. یا میں اس بات کی وضاحت کو ضروری سمجھوں گا, کیونکہ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ ہم تو غلام ہیں, جی, ہم تو امریکہ کے غلام ہیں, ہم تو فلاں کے غلام ہیں, تو ہمارا تو کوئی حج نہیں ہے. تو یہ غلامی ایسی بات دیکھی نہیں لوگوں نے ہے. ابھی. یہاں جس آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ جیسے ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ
ایک آدمی کسی دوسرے کے پاس جی جی مکمل طور پر اس کا غلام ہے اور اس جی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جی تو یہاں وہ غلامی مراد ہے۔ جی ہم جس غلامی میں ہیں یہ غلامی حج میں صحیح رکاوٹ نہیں ہے۔ بات، جی جی اور اسی طرح پانچویں بنیادی جو شرط ہے وہ صاحب استطاعت ہونا ہے، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کی فرضیت کو ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جی جو استطاعت رکھتا ہے۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے کہ انسان مالی طور پر بھی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے، آنے جانے کے اخراجات زیادہ راہ اس کے پاس موجود ہے، جی جی اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ مالی طور پر صاحب استطاعت ہے۔ پھر جسمانی طور پر کہ وہ سفر کر سکتا ہے، جی اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر اپنی جگہ پر کسی کو بھیج سکتا ہے۔ اگر مالی طور پر وہ صاحب استطاعت ہے لیکن جسمانی طور پر نہیں جا سکتا حج بدل کروا تو سکتے حج بدل کروا لے۔ ہیں۔ جی اسی طرح راستوں کا پرامن ہونا، اگر جی راستے میں خطرہ ہے، جنگ جاری ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر بھی حج کی جو فرضیت ہے وہ نہیں ہوتی۔ جی اور خواتین کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم ہو جی جانے والا۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ جانے کے لیے محرم نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس کا خاوند نہیں ہے، جی وہ مالدار بھی ہے جی لیکن اس کے ساتھ جانے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ جی تو حج کی فرضیت کے لیے یہ بنیادی شرائط ہیں۔ اللہ جو انسان حج کرتا ہے اور وہ فسق و فجور سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا اجر رکھا ہے، کتنا ثواب رکھا ہے۔ آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا جی کہ وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، سبحان یعنی اللہ، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حج اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جی لیکن بار بار کرنے کی اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے۔ جی آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، جی حج اور عمرہ بار بار کرو۔ کیوں؟ جی یہ دونوں گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور فقر کو اور انسان کی ضرورتوں اور محتاجگی کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح حج اور عمرہ جب انسان کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ رب العالمین اسے جو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مقبول حج کیا، مبرور حج کیا، جی اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ کی جنتیں ملتی ہیں۔ جی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول قبول فرماتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں جن کا شاید محدود وقت میں تذکرہ ممکن نہیں۔ جی ظاہر ہے جی، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کے حضور بعد از موت جنت کا وعدہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں نا، یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ جب رب راضی ہو جائے تو پھر باقی کون سی چیز بچ گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا ایک مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے جو نفع بخش چیز ہوتی ہے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے اس کو؟ ڈاکٹر صاحب، حج کے جو مختلف اسباق نظر آتے ہیں، فضیلتیں جیسے ابھی مولانا نے بھی ارشاد فرمائی ہے، ان میں توحید جو ہے، توحید خالص، یہ کتنا بڑا عملی مظہر ہے یا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے حج کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ حج اول تاخر عقیدہ توحید کے اس بات کا ایک عملی مظہر ہے، جی اور ہم عظیم الشان مظہر ہے۔ جی جی نیت سے لے کر واپسی تک جی حاجی اللہ ہی کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق سارے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ جی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ عقیدہ توحید کا انڈیکس ہے، اور اس میں جو توحید کی تینوں بنیادی اقسام ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، تینوں موجود ہیں۔ جی تو یہ کلمہ توحید ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ یعنی اپنے احرام کا آغاز کیا، جی یعنی توحید اور یہ جو تلبیہ ہے کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، جی ہر قسم کی بادشاہت تعریف تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کا عملی مظہر ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک دور تک بھی کسی غیر اللہ کی عبادت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جی احرام اللہ کے نام پہ باندھا جاتا ہے،
جی طواف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، اور پھر صفا مروہ کی سعی بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ جی جی پھر آدمی جب جاتا ہے وہاں عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، جی اللہ کے حکم کے مطابق سارے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ جی ہاں اور پھر جو یوم عرفہ ہے، جسے کہا گیا ہے الحج عرفہ، جی کہ حج کا رکن اعظم عرفہ ہے، اس دن بھی عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے اس موقع پر جو بہترین دعا کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ خالص قربانی توحید، خالص، خالص یعنی یہ کلمہ توحید ہے، جی یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اظہار خلوص و وفا ہے کہ جی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تیرے یعنی کوئی شریک ہی نہیں تیرا۔ جی عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کا اعتراف اور اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور جو غیر اللہ کی عبادت ہے اس کی تردید۔ جی اور یہ ہر نبی کی دعوت ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ جی الا انا فاعبدون۔ جی تو قربانی میں، طواف میں، مزدلفے میں، مبیت میں، یعنی جو بھی حج کا رکن ہے، واجب ہے، نفل ہے، ان سب میں خالصتاً اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سے درس توحید ملتا ہے کہ انسان حج سے پہلے اور حج کے بعد بھی عبادت کی تمام اقسام کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرے جی اور اسی کے لیے خالص ہو کر عبادت کرے۔ تو یعنی اللہ رب العزت قطعاً یہ برداشت نہیں کرتے کہ انسان حج میرے لیے کرے جی لیکن دعا کسی اور سے کرے، اللہ اکبر، حج میرے لیے کرے لیکن جی اپنا نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھے، جی حج میرے لیے کرے اولادوں کے لیے دعائیں کسی اور سے کرے، جی اور حج میرے لیے کرے اور لیکن قبروں کا اور مزاروں کا طواف کرے اور جی قبر پرستی کرے، جی یہ اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ تو خالصتاً حج کا جو درس توحید ہے کہ انسان اول تاخر عقیدہ توحید پہ قائم دائم رہے جی اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ میرا خاتمہ بھی توحید ہو۔ اللہ اکبر، تو عقیدہ توحید جی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی کنجی ہے، جی اس کی مفتاح ہے، جی اور یہ سعادتوں کی ضمانت ہے۔ بے شک تو عقیدہ توحید کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، بے شک، اور ہر قسم کی جو ایسے امور جو عقیدہ توحید کے منافی ہیں اس سے بچنا لازمی ہو۔ جی بہت اچھا جی، ظاہر ہے کہ حج تو لمحہ بلمحہ قدم بقدم، یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، پھر صفا و مروہ کو اللہ نے کہا شاعر اللہ میں سے، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، شاعر اللہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اسی طرح سے عرفات کا میدان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، مشعر الحرام انبیاء نے وہاں پر اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ساری کی ساری اللہ کے شاعر ہیں نا جی۔ اور اور اس دوسری کی مزے کی وحدانیت بات کہ ان ارکان حج واجبات حج کو ادا کرنے کی جو دعائیں ہیں جی جی ان میں بھی عقیدہ توحید کا اظہار ہے۔ عقیدہ توحید۔ ہاں، جی مولانا، حج کچھ تو روحانی فوائد ہے کہ انسان روحانی طور پر بھی بڑا مضبوط ہو کر آتا ہے، کچھ سیکھ کر آتا ہے، کچھ جو اس کے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کچھ معاشی فوائد بھی ہیں جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، تو اس کے کچھ معاشرتی اخلاقی اسباق بھی سامنے آتے ہیں۔ اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر حج انسان کی وہ تربیت کرتا ہے کہ اگر انسان کا ماحق وہ حج کرے جی اور اس کی تربیت کو لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی حج مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اپنا وہ لباس جو آپ کی بڑی زینت اور آپ کی پہچان تھا، اب جی اس پہچان کو ختم کر کے جی آپ عربی ہیں، آپ اجمی ہیں، آپ کسی جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہے، جی آپ نے 2 چادریں لینی ہیں اور ان 2 چادروں میں ملبوس ہو کر جس طرح ایک میت کو روانہ کیا جاتا ہے نا، اور اس کی 3 چادروں میں کوئی جیب نہیں بنی ہوتی، جی تو اس انداز سے انسان رخصت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو آپ نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ جی تو انسان جب نکلتا ہے تو یہ درس ملتا ہے اسے کہ سارے انسان برابر ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، جو جس قدر زیادہ متقی ہے اللہ کو وہ اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ساری تفریق ختم کر کے، زبان کی تفریق، جی رنگ نسل کی تفریق، عربی اجمی ہونے کی تفریق، ساری تفریقات ختم کر کے انسان اجتماعیت کے ساتھ
اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اللہ کے مشاعر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں. تو یہ مجھے اور آپ کو درس اور سبق ملتا ہے کہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے تقویٰ کے علاوہ. اسی طرح یہ حج مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ آپ جب نکلے ہیں تو آپ نے مختلف لوگوں کا سامنا کرنا ہے, آپ نے ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اس رہنے میں, اس سامنا کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرے, آپ کے ہاں وہ پسند نہ کی جاتی ہو, لیکن دوسروں کو برداشت کرنا, کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کو خاص طور پر رفث اور فسوق اور قتل اور لڑائی جھگڑے سے اور فتنہ فساد سے روکا گیا ہے. اسی طرح انسان کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں, آج آپ اس قدر انسانوں کے ساتھ جمع ہیں, کل ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ جب حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے آپ نے جمع ہونا ہے, اور وہاں صرف جمع نہیں ہونا, وہاں جو گرمی اور شدت ہونی ہے, جب رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے, تو اس حساب و کتاب کی یاد بھی دلاتا ہے یہ حج کہ تم نے ایک دن رب کے سامنے ایسے کھڑا بھی ہونا ہے. پھر انسان کو یہ حج سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم جس رب کے لیے حاضر ہوئے ہو اور سب کو چھوڑ کے حاضر ہوئے ہو, واپس جا کے بھی تم نے اپنے رب کی ویسے ہی بندگی کرنی ہے اور اپنے رب کے حکم کو ویسے ہی ماننا ہے. جس طرح آج تم لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہو, تو کل بھی رب کی طرف سے یہ بلاوا آئے گا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو پھر بھی رب کے دربار پہ حاضر ہو جانا اور رب کے گھروں میں حاضر ہو کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا. پھر اللہ رب العالمین اس حج کے موقع پر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ حج مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرنا, ان کی عزتوں کو پامال نہیں کرنا, ان کا خون نہیں بہانا, ان کی مال پہ نظر نہیں رکھنی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, کہ تمہارا مال, تمہاری عزتیں, تمہاری آبرو, تمہاری جانیں دوسروں کے اوپر اس طرح حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا حرام ہے, جس طرح مکہ کا شہر حرمت والا ہے, جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے, تو اس طرح تم نے واپس جا کے بھی انسانوں کے مال, جان اور عزت کی حفاظت کرنی ہے. تو کاش کہ ہم اس حادثے کو سیکھنے والے ہوں, اگر سیکھیں تو ہماری زندگیاں بدل سکیں. جی بہت اچھے, جی بہت اچھے. جی مولانا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے جو ایک اہم نقطہ بیان فرمایا ہے, سارے نکات بہت اہم ہیں, اور آج دیکھیں کہ انسانیت کے امن اور سکون کا دار و مدار اور محور اسی کے اوپر ہے, صرف مسلمانوں کے نہیں, انسانیت کے. میں کہتا ہوں کہ جب یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں انسان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو کتنی اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے, کتنی محترم ہے, تو پھر یہ سارے جھنجھٹ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے, یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے, یہ ایران, امریکہ, اسرائیل جنگیں ختم ہو جائیں, یہ پھر سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ درست ہو جائیں, اور انسانیت میں سمجھتا ہوں وہ سکون کا اور سکھ کا سانس لے, دنیا کے اندر ایک امن کی لہر اٹھے اور دنیا چین سے رہنے والی بن جائے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع جتنی عبادت اہم ہے, جتنا یہ سفر اہم ہے, اتنا ہی موضوع بھی اہم ہے کہ حج بیت اللہ کے فضائل اور اسباق, کتنی فضیلتیں ہیں, کتنے سبق اس سے ملتے ہیں. بشرطے کہ ہم ان فضائل کو بھی جانیں اور ان اسباق کو, لیسنس کو بھی جانیں, اور جانیں نہیں صرف بلکہ ان کو ازبر کریں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں, تو پھر زندگی بدل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی مولانا نے جیسے رہنمائی کی, اور آپ نے بھی اس سے پہلے اشارہ کیا, جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے, یعنی حالانکہ حج جو ہے نا وہ کوئی بھی عبادت کرتا تو بندہ انفرادی طور پر ہے, لیکن اس میں ایک اجتماعیت جڑی ہوتی ہے. وہ 5 وقت کی نماز آپ لے لیں, حتیٰ کہ وہ آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے ہر بندہ اپنا اپنا رکھتا ہے, لیکن ایک ماحول پورا وہ ایک اجتماعی بنا ہوتا ہے. تو حج کے موقع پر تو یعنی لمحہ بلمحہ جیسے میں نے کہا اجتماعیت, امت کی اجتماعیت نظر آتی ہے. لیکن یہ حج کے جو عملی اثرات ہیں بندے کی انفرادی زندگی پر, اجتماعی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. حج میں سمجھتا ہوں ایک ٹریننگ کورس ہے جو ایک مسلمان 20 دن 40 دن ایک مخصوص ماحول میں رہ کر جی, اور امت کے مختلف طبقات
افراد سے مل جل کر کے واپس آتا ہے تو اس کی زندگی میں، اس کے تجربات میں، اس کے مشاہدات میں ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے۔ جی تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ حج اللہ کی رضا مطلوب ہے، تو حج کا انفرادی زندگی میں یہ امپیکٹ ہونا چاہیے کہ انسان حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد وہ اللہ کے تقرب میں کوشاں رہے، جی اور اللہ کا تقرب صرف بیت اللہ میں پہنچ کر نہیں حاصل ہوتا، انسان جہاں بھی ہے جی وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی دین ہے، جس کے دل میں اللہ کے تقرب کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ تو حج ہمیں نمازوں کی پابندی کا درس دیتا ہے، جی اور قربانی کا درس دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا درس دیتا ہے، جی ہمارے اس پڑوس میں جو غریب نادار ہیں ان جی کو جی ہیلپ آؤٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ درس دیتا ہے، اور تحمل، برداشت اور حسن اخلاق کا یعنی درس دیتا ہے، جس طرح کہ شاہ صاحب نے حجت الوداع کا حوالہ دیا۔ جی جی تو ایک دوسرے کی عفت عصمت کے تحفظ کا ہمیں درس ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر عبادت میں جی جی کسی نہ کسی انداز میں درس اخلاقیات موجود ہے، بے شک بے تو یہ درس اخلاقیات حج میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ شک۔ جی حج مبرور، جس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا اللہ کے ہاں جنت ہے۔ بے شک۔ تو حج مبرور وہ ہے جو عقیدہ توحید کی حالت میں ہو، مسنون انداز میں کیا گیا ہو، جی اور اس میں کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کیا گیا ہو، رفث فسق کے کام نہ کیے گئے ہوں، جی کسی کو اذیت نہ پہنچائی گئی ہو، اور کسی کے لیے انسان تکلیف دہ ثابت نہ ہوا ہو، جی یعنی انتہائی اچھے ماحول میں، اور انسان جب حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں درس اخلاقیات بھی بڑی اچھی حد تک یعنی ہمیں نظر آتا ہے۔ جی تو جو حاجی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ حجاج کرام یعنی جب واپس آئیں تو ان کے معاملات میں اور ان کے تعامل میں، اخلاقیات میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ جی پتہ ہو کہ یہ انسان حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے آیا ہے۔ جی اور اس کے جب کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ حاجی لوگ حج کے بعد تھوڑے سے اور دلیر ہو جاتے ہیں حقوق العباد کی یعنی حق تلفی میں، جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حج ہمیں بلکہ ہمارے تہذیب و تمدن، یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو رواج ہے، یعنی یہ اچھا کسی حد تک، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ کرنا حج سے پہلے پہلے کر لو، حج کے بعد وہ گناہ نہیں کرنا، کیونکہ حج نے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ جی دھو دیتا ہے، جی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حج سابقہ گناہوں کا کفارہ یا حدیم و ما کان قبلہ۔ جی تو یہ اچھی سوچ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حج کے بعد اس میں ایک تبدیلی آئے، جی اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں، یعنی کہ حسن پیدا ہونا چاہیے، جی اور اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبات، احساسات جی پہلے سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جی جی اور جس طرح وہ حج پہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ مجھے سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے، چلا جاتا ہے، اپنا زیادہ سفر لے کے جاتا ہے، جی جی تو ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم نے 2 کفن کے 2 لباسوں میں یا 3 کپڑوں میں ایسے رخصت ہو جانا ہے، جی جی اور دنیا کو یہیں سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو اس میں فکر آخرت کا بھی درس ملتا ہے۔ جی تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہو، اور ہر عمل خیر میں وہ سبقت لے جائے، فاستبقوا الخیرات۔ جی یہ اللہ کی توفیق کے عملی اثار میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کی رغبت رہے اور برائی سے نفرت رہے۔ جی تو بعض اہل علم نے نیکیوں کی قبولیت کا ایک یہ مظہر بتایا ہے، یا ایک کہہ لیں کہ جذبہ، کہ انسان نیکیوں میں اور راغب ہو جائے جی اور نیکی کرے، یعنی ایک نیکی کی ہے، دوسری نیکی کی نیت ہو، ارادہ ہو، جی جذبہ بیدار ہو، جی جی اور برائی سے دور رہے۔ بہت اچھے۔ تو اگر اس کی معاملہ اس کے برعکس ہے کہ انسان برائی کرنے میں اور دلیر ہو جائے جی جی اور نیکیوں میں وہ ریورس ہو جائے، جی تو یہ پھر محل استفہام ہے اور سوالیہ نشان ہے۔ انسان جائزہ لے جی کہ میری عبادات میں کہیں خلل ہے، خلل ہے، کوئی کمی ہے۔ کمی ہے۔ جی تو بے شک۔ قبولیت، اگرچہ کسی عبادت کے بارے میں 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ اللہ نے ہماری عبادت قبول کر لی ہے، لیکن جی۔ قبولیت کے کچھ اثرات ہیں، ظاہر انفرادی طور پر بھی انسان تبدیل ہو کر آتا ہے تبدیل۔ اور پھر اس کے اثرات اجتماعیت پر اور بھی جب پڑتے وہ ہیں، انفرادی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے اثرات آٹومیٹکلی معاشرے پہ آئیں گے، اجتماعیت پر سوسائٹی بھی پہ آئیں آئیں گے۔ اجتماعی طور ہاں، پر بھی اس کو کہتے ہیں کہ صلاح اور اصلاح، جی خود درست ہونا اور دوسروں کو ٹھیک کرنا، ٹھیک کرنا، تو دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے، جی تو انسان خود بھی صالح بنے اور مصلح بھی بنے۔ جی تو انشاءاللہ ہمیں حج سے درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین آمین اور جو آمین۔ ہمارے دوست احباب رشتہ جی۔ دار جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے آمین آمین۔ اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ناظرین، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ایک عام سی مثال دی نا، لوگ کہتے ہیں کہ جو گناہ کرنے پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر چلے حج پہ جائیں گے تو بخشے جائیں گے، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ویسے ہی راور میں کہا کہ اچھی سوچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس نیت سے گناہ کر لیں کہ بخشوا لیں گے، پتہ نہیں حج کا موقع ملتا نہیں ملتا ہے، توبہ کا موقع ملتا نہیں ملتا ہے۔ اچھی سوچ سے مراد یہ ہے کہ حج پر جانا ہے، یہ یعنی سوچ حج رکھیں، کی عظمت دل میں ہے۔ حج کی عظمت دل کے اندر ہے، تو یہ سوچ کر کے ہی ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، پہلے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو ابھی تو حج یہ گزر گیا، اس کے بعد پتہ نہیں سال میں زندگی باقی ہے نہیں ہے، تو اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں بخشوا لوں گا، یہ اس سے دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اس کی توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس پر کوئی بندے کو بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ البتہ عظمت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا تو جو کمیاں خامیاں کوتاہیاں زندگی میں ہی ہیں، میرا رب اپنی رحمت سے غفور الرحیم میں مجھے معاف کر دے گا، اور میں وہاں جانا ہی میں نے اپنی بخشش مغفرت کے لیے۔ مولانا ایک تو یہ فرما دیجئے کہ حج پر جو لوگ جاتے ہیں، یعنی 3 کام تو جس کو کہتے ہیں لائن لگا دی نا اللہ اس کے رسول، رفث فسوق اور جدال، اور یہ 3 اگر وہاں سے سیکھ کر آ جائے، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات، پھر انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی یہ 3 ہی چیزیں ہیں نا جی، نافرمانی، گناہ کے کام، لڑائی جھگڑا، جو پورے معاشرے کا سکون برباد کرتے ہیں اجتماعی، کہ وہاں کن چیزوں کا خیال رکھیں اس کے علاوہ بھی۔ اور دوسری ایک چیز اور کہ ابھی قربانی کا ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا تھا نا، کہ وہاں لوگ جا کے جو قربانی کرتے ہیں، دم شکر جس کو کہا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی پھر وہ ادھر بھی قربانی کریں یا جانے سے پہلے یہاں بھی پیسے ویسے دے کر کے جائیں، یا وہاں سے ٹرانسفر کریں کہ جی میرے یہاں جو ہم عام قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو وہ قربانی بھی کریں۔ جی، آپ کے سوال کا میں 2 پہلوؤں سے جواب دینا چاہوں گا، ایک عمومی اور ایک خاص۔ جی جی عمومی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جب حج کے، عمرے کے فضائل سنے جاتے ہیں یا کسی بھی کام کے، جی جی تو پھر لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن جی ان کی تیاری کا آغاز جو ہے نا وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ جی ایک آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے، وہ حاجی الحاج بننا چاہتا ہے، جی جی لیکن حالت یہ ہے کہ وہ ناجائز منافع خوری لیتا ہے، جی جی وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جی وہ 2 نمبر کام کر کے مال کماتا ہے، جی کس لیے کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ جی جی تو یاد رکھیں کہ جس مال کو انسان نے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، جی اس سے ساری زندگی ہر سال حج پہ جاتا رہے، اللہ کے ہاں کوئی حج شمار نہیں ہوتا۔ جی جی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، صرف پاک مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ تو جی اگر کسی کی کمائی حلال کی نہیں ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناجائز منافع، دھوکہ، وراثت کا مال، یتیموں کا مال، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جی تو ایسے مال کے حج اور عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جی اس سے بچیں۔ جی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب انسان جا رہا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جی اگر نیت میں یہ ہے کہ لوگ حاجی کہیں، میرے پاس پیسہ ہے، اگر حج نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، جی فلاں کیا کہے گا، اگر یہ نیت ہے تو پھر بھی اللہ کے ہاں اس حج کی، اس عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم ہی اس بات کا دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، جی کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جی اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے اللہ ہے۔ کے لیے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کریں، تو پھر اللہ کے ہاں یہ فضیلتیں ہیں۔ جی اسی طرح تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس سے پہلے سیکھتا ہے۔ جی حج کے لیے جانے لگے ہیں تو یہ نہیں کہ جیسے لوگ کر رہے ہوں گے ویسے ہم کر لیں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے اس موقع پر خاص طور پہ حکم دیا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہو کے آپ نے حج کیا جی تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور سیکھیں
کہ کیسے حج کرنا ہے، اور آپ نے اعلان کیا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، تو سیکھ کر جائیں۔ یہ 3 تو عمومی کام آ گئے کہ یہ کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک تو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے گئے، اور دوسرا وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا رہن سہن ایسا ہو، آپ کا رویہ ایسا ہو کہ لوگ بھی دیکھ کے کہیں کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستانی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہیں، وہاں پہ جا کے اچھے اخلاق سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، اور پھر آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے دنیا میں، تو اس عزت کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا وہاں رویہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور جو آپ نے قربانی کے حوالے سے پوچھا ہے، تو جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ تو قربانی کرتے ہیں حج کی، حج تمتع یا حج قران اگر کر رہے ہیں تو انہوں نے حج کی قربانی وہاں کرنی ہے، لیکن ان کے گھر والے یہاں پہ ہیں تو انہوں نے عید کی قربانی یہاں پہ کرنی ہے۔ یعنی عید کی قربانی الگ ہے، حج کی قربانی الگ ہے۔ حج کی قربانی تو اللہ کے شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ نے ان کو حج اور عمرے کی توفیق دی ہے، اور یہاں پہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ یہاں پہ کریں گے۔ نہیں، اس میں لوگ مولانا پوچھتے ہیں نا کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے، تو وہ تو مال شال جو تھا لے گیا، اب اس کے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ یہاں بھی قربانی کرے۔ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس پہ لازم استطاعت ہے تو قربانی ہے ہی نہیں اس پہ۔ ہاں استطاعت ہے، وہ مسافر بھی تو ہے نا، مسافر پہ قربانی ہے نہیں، اس کے گھر والے ادھر ہے نا، تو گھر والے ہیں نا، تو گھر والے کریں نا پیچھے، پھر وہ تو اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو کر لیں۔ یعنی اس میں وہ فلیکسیبلٹی ہے، قسم ملنے سہولت ہے، اگر وہ کر سکتا ہے، اگر تو اس کے پاس سے خرچہ نہیں ہے مزید تو نہ بھی کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس وسائل ہیں یعنی اور اضافی مال ہے تو وہ قربانی کرے، جس طرح ہر سال کرتا ہے، یعنی سنت سمجھ کرنا، سنت سمجھ کر، یعنی یہ سنت موقدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یعنی بڑا تاکیدی عمل ہے۔ نہیں، اس میں لوگ پھر سوال کرتے ہیں نا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمایا، ایک ہی حج فرمایا نا، تو کیا اس وقت کوئی لوگ مدینہ میں آپ کے اہل و عیال میں سے تھے کہ جنہوں نے وہاں بھی قربانی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ قربانی کی بنا میں؟ یہ دیکھیں میاں صاحب، اس کو نا ہم 2 الگ الگ پہلوؤں سے دیکھیں۔ جس طرح کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حج ایک مستقل عبادت ہے، تو اس میں بقول یعنی بطور تشکر قربانی پیش کی جاتی ہے۔ تو اگر اس کے گھر والے یعنی مالدار ہیں، وہ اگر قربانی کرتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ حج پہ آئے اور پیچھے جو لوگ تھے مدینہ منورہ میں تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سارے کے سارے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ آپ نے 100 اونٹ بھی تو قربان جی وہاں کی ہے نا قربان آپ نے، لیکن وہ سوال یہ کرتے ہیں نا کہ وہاں تو چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حاجی وہاں بھی چاہے نا یوم النحر یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی وہاں بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کا دم شکر ہے، حج کی قربانی ہے، ظاہر ہے کہ 2 الگ الگ عمل ہے نا جی۔ ناظرین، یہ میں نے اس نے سوالات اس لیے اٹھائے ہیں کہ یہ آج کل سوشل میڈیا میں لوگ بڑے بڑے وہامت کریٹ کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے بھی ہیں لوگ، تو اس لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ دم شکر ہے جو حج تمتع اور قران والوں کے لیے ہے، اور اگر استطاعت ہے تو وہ گھر پہ قربانی کرے۔ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے میں اس کو وہ مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر استطاعت۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے، آخری 2-4 باتیں جو ہے نا وہ کہ قبولیت حج جو ہے، یعنی ویسے تو تمام عبادت کا جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک جذبہ بڑھتا ہے، وہ تسلسل اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن حج چونکہ ایک خاص عبادت ہے، اس کی قبولیت کی علامات بھی مخصوص ہی ہوں گی۔ حج کی قبولیت کی علامات میں سے آپ کہہ لیں کہ انسان کے دین اور اخلاق میں بہتری سامنے آئے، معاملات میں وہ اچھا ہو، اور اگر وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمزور ہے، غافل ہے، پہلے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، نمازوں کی پابندی کرے، اور حقوق العباد کے حوالے سے اس کے کندھوں پر جو لوگوں کا بوجھ ہے وہ اتارے، اس کی فکر کرے، اور اسی طرح اس کے اخلاق و کردار میں ایک نمایاں چینج آئے۔ تو یعنی پہلے زمانے میں جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو دیکھنے والے، سننے والے یعنی حاجی پر بڑا اعتماد کرتے تھے، وہ کہتے تھے حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آیا ہے، یا الحاج ہیں۔ ہمارے عموماً جو 2 یا 2 سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج کہتے ہیں، اس باقیوں کو حاجی، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو بہرکیف اس میں انسان کو نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، اور
وہ کوشش کرے کہ جو میں حج کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا رہا ہوں، جی قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں، اور ان دنوں میں میرے اوپر فکر آخرت غالب تھی، جی اللہ کی بندگی اطاعت کا جذبہ غالب تھا، جی تو یہی احساسات جذبات حج کے بعد بھی رہیں۔ جی بہت اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی پتہ کی اور کام کی بات بتا دی ہے کہ ایک تو یعنی حقوق اللہ، اس کی طرف اس کی رغبت اور اس کے اندر جو قبل کمزوریاں سے دور ہو جائیں، دوسرے حقوق العباد ہاں جی، کہ لوگ پھر حاجی پر اعتماد کریں کہ یار یہ شخص حاجی ہے، اسے یہ نہ ہو لوگ کہیں کہ یار حاجی ہے، اس کو بچ کے رہنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ لوگ پھر یہ اعتماد کریں کہ یہ بندہ اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، اس کے اندر خوف اور تقویٰ کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے، بیداری آئی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم بے دھڑک معاملات کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب اور حضرت مولانا سید ریاست حسین شاہ صاحب کا تشریف لائے اور آج کے اس موضوع کی مناسبت سے رہنمائی کی، ہماری بھی اور ان حضرات کی بھی، خواتین و حضرات کی جو اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور مختلف ذریعوں سے ہمارا پروگرام دیکھ لیتے ہیں، اور وہ جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جن کا سفر جانے کا شروع ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ صاحب کے حج کو قبول فرمائے۔ اور ایک سب سے اہم بات جس سے اکثر حجاج کرام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور غافل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کو بلایا گیا تو قبولیت ہی تو بلایا گیا، ایسا نہیں ہے، جو پہلے ہی میں نے بات کی، قبولیت کی دعا لمحہ بلمحہ کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تمام حجاج کرام کو۔ اور جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ وہاں پاکستان کے آپ سفیر بھی ہیں، اور بالخصوص ان حالات میں زیادہ اس کا خیال رکھیں جہاں اپنے لیے دعائیں مانگیں، وطن عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے محافظوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگیں، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔